40 سال بعد اعلان نبوت فرمایا، اعلان رسالت فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان رسالت فرمایا، لوگوں نے دلیلیں مانگی، لوگوں نے معجزے مانگے۔ ارے پچھلے نبیوں کو معجزے ملے تھے 2 3 4 اور 5۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے معجزہ مانگا تو نبی ہے تو مردہ زندہ کر کے دکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے احیی الموت باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردہ زندہ کر دکھائے۔ عیسیٰ کا باپ بھی نہیں، عیسیٰ کا بیٹا بھی نہیں، مردہ بھی زندہ کر دکھایا، اور آسمانوں پہ زندہ بھی ہیں۔ ارے دلائل جمع ہو گئے، میرے آقا کا دور آیا، لوگوں نے معجزات مانگے۔ میرے آقا کے پاس جتنے معجزات تھے وہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کے پاس جتنے مل کے تھے اس سے بڑھ کر مصطفیٰ کو عطا فرما دے۔ قدم قدم پہ معجزہ، میرے آقا کی ذات سراپا معجزہ۔ میرے آقا نے کیا کیا معجزے نہیں دکھائے۔ انسان نے دیکھا کہ میرے آقا نے چاند کو توڑا بھی صحیح، جوڑا بھی صحیح، سورج کو قدموں میں بلایا، ذرے نے گواہی دی، جانوروں نے کلمہ پڑھا، پرندوں نے نعتیں پڑھی، جانور قدموں میں سجدہ کرنے لگے۔ ارے رات دن گواہی دینے لگے۔ میرے آقا پتھر کو ہاتھ لگائے تو بولنے لگے۔ الغرض حضور کے کون کون سے معجزے گنواؤں گا، معجزے نہیں گنوا رہا، بس ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ اتنے معجزات عطا فرمائے کہ دنیا دنگ اور حیران رہ گئی۔ وہ وقت آیا کہ میرے آقا کے ہاتھ سے رب نے مردہ زندہ کیے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ، میرے آقا نے یہ نہیں کہا اور رب نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے گھر مہمان بننے لگے۔ حضرت جابر نے دعوت دی، آقا میرے گھر تشریف لائیے۔ حضرت جابر خوشی سے گھر گئے اور بیوی سے پوچھا نبی ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں، بس ایک دودھ دینے والی بکری ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا جو بھی ہے اب تو آقا تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جابر نے چھری اٹھائی اور بکری کو ذبح کر دیا، خوشی میں گم ہو گئے، نبی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جابر کے 2 بیٹے تھے کھیلتے ہوئے، ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو لٹایا کہ ابا نے اس طرح بکری ذبح کی ہے۔ حضرت جابر کے ایک بیٹے نے اس نرم و نازک گلے کے بھائی پر چھری رکھی، چھری رکھنے کی دیر تھی، بھائی کے ہاتھوں بھائی کا گلا کٹ گیا، گردن کٹ گئی، خون بہہ گیا۔ دوسرا بھائی ڈر کے مارے چھت پہ چڑھ گیا۔ حضرت جابر آئے، کیا ہوا؟ بیوی نے بتایا کھیلتے کھیلتے بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا۔ حضرت جابر نے پوچھا دوسرا کہاں ہے؟ وہ چھت پہ چھپا بیٹھا تھا۔ جب باپ کی آواز سنی ڈر کے مارے چھت پہ دوڑنے لگا، خوف کی وجہ سے چھت سے گرا، اس کی بھی گردن ٹوٹ گئی اور وہ بھی فوت ہو گیا۔ 2 بیٹے جن کے مر جائیں، پوچھئے جنہوں نے یہ حال دیکھا ہے گھر میں کیا قرآن مچ جاتا ہے۔ دونوں کی لاشیں رکھی، آنسو بہا رہے ہیں۔ میاں بیوی کہتے ہیں کیا کریں گے؟ دونوں نے صلاح مشورہ کیا کہ نبی کی عادت مبارکہ ہے جس گھر میں جنازہ ہو 3 دن تک نبی کچھ نہیں کھاتے اس گھر میں، آقا اس گھر میں کچھ نہیں کھانا تناول فرماتے۔ اگر آج آقا کو پتہ چل گیا کہ ہمارے بیٹے مر گئے ہیں، نبی ہمارے گھر میں کچھ نہیں کھائیں گے، اس عادت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ میاں بیوی نے کہا پھر کیا کریں؟ ارے قربان جائیں اس عشق اور اس محبت پر۔ کہا لاشوں کو چھپا دیتے ہیں، نبی جب کھانا کھا لیں گے پھر کہیں گے حضور ہمارے بیٹوں کا جنازہ پڑھائیے۔ ارے دیکھی ہے کوئی ایسی ماں؟ آج ماں کے بیٹے کے درد میں سر ہو، ماں کہتی ہے تیرے مہمانوں کا میں کھانا نہیں پکا سکتی، میرا بیٹا بیمار ہے، میں مہمانوں کو چائے پلاؤں؟ ماں سب کچھ بھول جاتی ہے جب بیٹا پریشان بھی ہو، بیٹے کے سر میں درد ہو، ماں نے کوئی جذبہ ہی رب نے ایسا ڈالا، وہ ماں بھی تیار ہو گئی۔ شوہر نے کہا تو ماں ہے، تجھ سے صبر نہیں ہوگا۔ کہا میں ماں ضرور ہوں مگر اپنی اولاد سے بڑھ کے آقا سے پیار بھی تو کرتی ہوں، میری فکر نہ کر، میں بیٹوں کا غم بھول جاؤں گی۔ نبی تشریف لائیں گے تو میرے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک دیکھیں گے۔ ارے ماں تیری عظمت کو سلام،
माँ ने कहा मैं तो सब्र कर लूंगी, कहीं तू लोगों को देख कर तेरी आंखों में नमी ना आ जाए। बाप ने कहा मैं मर्द हूं, मैं सब्र कर लूंगा, तू सब्र करना। मेरे आका तशरीफ लाए, मियां बीवी गम भूल गए, आका को खुशामदेद कहा, घर में ईद हो गई, बर्तनें खनकने की आवाज आ रही है। आका के सामने बर्तन लगा दिए, पूरी बकरी जो भुनी हुई थी आका के सामने रखे। अरे दोस्तों, जो नबी से मोहब्बत करते हैं और दीन की खातिर कुर्बानी देते हैं, उनकी कुर्बानी ना नबी से छुपती है ना दुनिया से छुपती है। अल्लाह उनको अजर अता फरमाते हैं। मेरे आका बैठे, दस्तरखान बिछाया, मेरे आका ने फरमाया जाबिर अपने बेटों को तो बुलाओ। जाबिर कहां से बुलाएं, क्योंकि मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे किसी के बुलाने पे नहीं आया करते, ये दुनिया का उसूल है। हजरत जाबिर के दिल पे क्या बीती होगी जब आका ने फरमाया होगा बेटों को बुलाए। हजरत जाबिर चुप। मेरे आका ने फिर फरमाया जाबिर बेटों को बुलाओ, नबी खाना खिलाना चाहता है अपने साथ बिठा के। हजरत जाबिर चुप। मेरे आका खुद बोले जाबिर के बेटे आओ, नबी तुम्हें खाना खिलाना चाहता है। नबी का पुकारना था, रब ने हुक्म दिया, कटी हुई गर्दनें जुड़ गई, रूह वापस आ गई, बच्चे दौड़ते हुए आए और आका की झोली में बैठ गए। सहाबा ने देखा कि मुर्दे दौड़ते हुए आ गए, मेरे आका ने खाना भी खिलाया उनको। अरे दोस्तों, मुझसे मेरा अकीदा पूछते हैं तो सुनिए, ये तो मेरे आका ने बुलाया और बच्चे जिंदा दौड़ के आ गए। अगर हजरत जाबिर लाशों को हुजूर का पैगाम भी दे देते ना, हजरत जाबिर कहते ए लाशो मेरा नबी तुम्हें बुला रहा है। हमारा अकीदा ईमान है कि रब के हुक्म से पैगाम पर भी दौड़ के आ जाते। अरे लजपाल नबी को देखिए, मेरे आका ने बकरी का गोश्त खाया और कहा साहबा गोश्त खाना है, हड्डियों को कुछ नहीं कहना, हड्डियों को कुछ नहीं कहना। हड्डियां जमा की रखी। बाज़ औक़ात बंदा हड्डी चबा लेता है या तोड़ देता है। मेरे उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया। अब अजर देखिए, मेरे आका ने फरमाया हड्डियों को कुछ नहीं कहना। हड्डियां जमा हो गई, बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है। मेरे अल्लाह के सामने मेरे आका ने हाथ उठाए, मौला तू जानता है तेरे नबी की मेहमान नवाजी के लिए तेरे बंदों की एक दूध देने वाली बकरी थी, ज़बा कर दी। अरे दोस्तों, मेरे आका चाहते, दुआ मांगते, मौला 100 बकरियां अता फरमा। जंगल से 100 बकरियां चल के हजरत जाबिर के घर आती। मेरे आका ने 100 बकरियों की दुआ ना मांगी, इससे दौलत तो आ जाती, मगर आका के मेहमान नवाजी और मोहब्बत का मौजज़ा सामने ना आता। मेरे आका ने हाथ उठाए, मौला इन्होंने तेरे नबी को खिलाया, यही बकरी इनको वापस कर दे। बस इतनी दुआ करनी थी। हड्डियां जुड़ गई, खाया हुआ गोश्त पलट आया, खाल चमड़ा चढ़ गया, बकरी दुम हिलाते हुए अपने बच्चों के पास चली गई। उठाइए शवाहिदुन नबुव्वा और मदारिजुन नबुव्वा। और सखी लजपाल का वापस करना तो देखिए, कहते हैं कि ज़बा करते वक्त उन्होंने दूध भी नहीं निकाला था खुशी में, और आका ने जब बकरी वापस की तो थन दूध से भरे हुए।